نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه اولئک هم المفلحون. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نارائن پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی جمعۃ المبارک کے عظیم اور بابرکت دن ہم اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں اس کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں. آج کی ہماری اس نشست کا جو موضوع ہے وہ بڑا ہی اہم ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی ہمیں تذکیر کی بارہا ضرورت رہتی ہے. یعنی ہم وقتاً فوقتاً اس امر کی تذکیر کرتے رہیں، اس کو دہراتے رہیں، اس کو یاد کرتے رہیں، خود بھی اس کو اپناتے رہیں اور اس کی اہمیت کو اپنی اگلی نسلوں کے اندر، ان کے دلوں کے اندر، ان کے دماغوں کے اندر، ان کے سینوں کے اندر ہم اس کو ہمہ وقت اتارتے رہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ وہ چیز ہے اور یہ وہ موضوع ہے کہ جو ہماری زندگیوں کا اس طرح حصہ ہے اور اس کی اہمیت ہے کہ اس کے بغیر ہماری زندگی ہر اعتبار سے وہ خالی ہے، وہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اگر یہ امر اس کے اندر نہیں ہے. یہ اتنا اہم موضوع ہے. یہ ایسی شے ہے کہ جو اس دنیا کے اندر بھی ہمہ وقت ہمیں جس کی ضرورت ہے اور آخرت کا دار و مدار کلیتاً جس امر کے اوپر ہے وہ یہی شے، وہ یہی موضوع ہے. اور وہ ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ ہمارا قلبی اور حبی تعلق ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ ہمارا حبی اور قلبی تعلق ہونا چاہیے. یہ یاد رکھیے کہ اس دنیا کے اندر ہم میں سے ہر ایک کی کچھ نہ کچھ پرائورٹیز ہیں. وہ کسی نہ کسی چیز کو اہمیت دیتا ہے، اس نے اپنا کوئی نہ کوئی مقصد اور گول زندگی کے اندر سیٹ کیا ہوا ہے. وہ فوکس ہو کے اس کے اوپر کاربند ہے، اس کی طرف چل رہا ہے اور اس کے نزدیک سب سے عام شے وہ ہے. کسی کے نزدیک زندگی کے اندر وہ تعلیم سب سے زیادہ اہم عنصر ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ ایک خاص درجے تک تعلیم حاصل کرنا، ڈگری کا حصول، یہ بہت اہم ہے اس زندگی کے اندر. تو کچھ نے اپنی زندگی اس تعلیم، اس درجے، اس ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے صرف کر رکھی ہے، بلکہ وقف کر رکھی ہے. کسی کے نزدیک کوئی خاص عہدہ اور منصب حاصل کر لینا یہ زندگی کے اندر کامیابی ہے، یہ اس کی منزل ہے. اس نے زندگی کے اندر اس کو اپنا گول، اپنا ایم، اپنا مقصد بنا لیا ہے. وہ اپنی ساری توانائیاں اس منزل کے حصول، اس مقصد کے حصول، اس گول کے حصول کے لیے خرچ کر رہا ہے. کسی کے نزدیک وہ اچھی زندگی، اچھا لیونگ سٹینڈرڈ اپنا لینا، اچھی متمول زندگی کو اپنا لینا، زندگی کے اندر اچھی سہولیات کا حاصل کر لینا، یہ بڑا اہم ہے. کچھ لوگ اپنی زندگیوں کے اس گول، اس مقصد کے حصول کے لیے زندگی کو خرچ کر رہے ہیں. اس کے لیے وہ اچھا کاروبار کر رہے ہو، اس کے لیے وہ اچھی جاب کر رہے ہو. الغرض یہ چند مقاصد زندگی کے بنا لے کر ہم نے اپنی زندگی کی ساری توانائیاں وہ اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں.
جبکہ ایک شے ایسی ہے ہماری زندگی کے اندر جو اس دنیا کے اندر، اس حیات کے اندر بھی اگر وہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو ہم جو کچھ مرضی زندگی کے اندر حاصل کر لیں، ہماری زندگیاں بالکل خالی ہیں۔ اور آخرت کا تو کلیتاً میں نے عرض کیا کہ دار و مدار وہ اسی امر کے اوپر ہے، اور وہ شے ہے ایمان۔ وہ شے کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان اس زندگی کے اندر اور آخرت کے اندر سب سے زیادہ اہم شے ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس زمانے کے اندر جس میں اور آپ اس وقت زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ جو دور فتن، دور آخرت ہے، ہم قیامت کے قریب سب سے زیادہ قریب زمانے کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، جس کے اندر تمام چھوٹی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، جس کو دور فتن فرمایا آقا علیہ السلام نے۔ اس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ مسجدوں کے اندر جمع ہوں گے صبح اور شام کو، لیکن ان میں سے بہت کم ہوں گے، بہت قلیل ہوں گے جو صاحبان ایمان ہوں گے۔ آقا علیہ السلام نے ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے اوپر وہ وقت اور وہ دور آئے گا کہ وہ صبح کے وقت وہ صبح اس حال میں کریں گے کہ وہ صاحب ایمان ہوں گے، لیکن شام کے وقت وہ حالت کفر میں ہوں گے۔ فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو شام کے وقت صاحب ایمان ہوں گے، لیکن جب صبح کریں گے تو وہ حالت کفر کے اندر کریں گے۔ یہ اس دور کی بات فرمائی آقا علیہ السلام جس میں میں اور آپ زندہ ہیں۔ تو ہمیں ایمان اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایمان کی اہمیت کیا ہے ہماری زندگیوں کے اندر، اس دنیا میں اور آخرت کے اندر کیا ہے۔ پھر اب میرا یہاں پر ایک سوال ہے آپ سے کہ اگر ہم قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوں تو کیا ہم سے یہ سوال ہوگا کسی سے بھی کہ تم زندگی کے اندر ساری عمر کرائے کے مکان میں رہے، تم نے اپنا مکان کیوں نہیں بنایا؟ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو ساری عمر کرائے کے مکان میں رہا، میری تو زندگی ایسے بسر ہو گئی، تو قیامت کے دن کیا وہ سرخرو ہوگا یا وہ ناکام ہوگا؟ کوئی شخص کہے کہ میں نے خاص حد تک مال نہیں کمایا، میرا اتنا بینک بیلنس تھا، میں نے اس کو اچیو نہیں کیا، میں تو پر کیپٹا انکم کے لیول سے نیچے زندگی گزار رہا تھا، اور وہ اس حال کے اندر مر جائے اور قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہو اور پیش ہو اور اس سے سوال کیا جائے، اور پھر اسی طرح اس سے سوال ہو کہ کیا تم نے خاص طرح کی سواری تم نے اختیار کی تھی یا نہیں کی تھی؟ یہ بڑے عام سوال ہیں، یہ چبھتے ہوئے سوال ہیں۔ اب آخری سوال کیا ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے پاس نہیں تھا لیکن تمہارے پاس ایمان تھا یا نہیں تھا؟ تم صاحب ایمان تھے یا نہیں تھے؟ جس لمحے تم نے دنیا کی زندگی کو ترک کیا، آخری سانس اس دنیا کے اندر لیا، بتاؤ اس وقت تمہارے پاس ایمان کتنی مقدار کے اندر تھا؟ باقی دنیا کے مال تمہارے پاس تھے یا نہ تھے؟ تم نے زندگی ساری عمر کرائے کے مکان میں بسر کی یا اپنے مکان کے اندر کی؟ تم نے ساری عمر 3 مرلے کے مکان کے اندر زندگی گزاری یا بہت بڑا کنال 2 کنال کا بنگلو بنایا تھا؟ تم نے زندگی کے اندر 2 پہیوں کی سواری اختیار کی یا تم نے زندگی کے اندر اپنے پاس بہت اچھی سواریاں اختیار کی تھی؟ یہ سب کچھ تمہارے پاس تھا یا نہیں تھا؟ بتاؤ تمہارے پاس ایمان تھا یا نہیں تھا؟ اور یہ وہ سوال ہے جو زندگی کے ہر لمحے اور ہر موڑ کے اندر اور ہر لمحے اور ہر سیکنڈ کے اندر ہمیں خود سے پوچھتے رہنا چاہیے، اور اپنی آنے والی نسلوں کے اندر ہم اس فکر کو کیا اتار رہے ہیں یا نہیں اتار رہے؟ ہماری یہ جو نسلیں پروان چڑھ رہی ہیں، وہ جو بچے دن کی تربیت ہمارے ہاتھوں سے ہو رہی ہے،
کیا یہ چیز، یہ سوچ، یہ فکر ہم ان کے اندر ڈالنے میں کامیاب ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ سوال ہے۔ اب سوال ہے کہ وہ ایمان کس شے کا نام ہے؟ وہ جس چیز کو ہم نے کہا کہ ایمان اتنی اہم چیز ہے، جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دور فتن کے اندر ایمان بچانا، ایمان محفوظ کرنا وہ اتنا مشکل ہوگا گویا آگ کے انگارے ہاتھ میں پکڑنا۔ یہ ابھی آگے عید قربان آنے والی ہے، ہم نے باربیکیو کرنے ہیں، باربیکیو بنانے ہیں۔ آپ اس لمحے خود کو سوچیں اور تصور کریں کہ یہ جو جلتے ہوئے انگارے ہیں، کیا میں ان کو اپنے ہاتھ میں اٹھا سکتا ہوں یا نہیں اٹھا سکتا؟ بس یہ تصور کر لیں، آج کے اس دور کے اندر ایمان اپنے اندر محفوظ کرنا، اس کا یہی مقام ہے جو ان آگ کے انگاروں کو اپنے ہاتھ میں پکڑنے کا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ایمان فقط اس شخص کا محفوظ رہے گا جو جنگلوں کی طرف ہجرت کر جائے، وہاں پر جانور پالے، ان کے بکریاں پالے، ان کا دودھ دھوئے، اسی کے اوپر زندگی بسر کرے، غاروں کے اندر رہے، وہیں پر مر جائے، وہ شخص اپنا ایمان اس دنیا سے محفوظ لے کر جائے گا۔ ہم اس دور اس وقت کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی یہ فکر نہیں ہے کہ کیا میرے اندر ایمان کتنا باقی ہے، اور وہ جو میرے اندر باقی ہے اس آنے والے دور کے اندر، اس آنے والے وقت کے اندر، یہ جو دور فتن ہے جس کی آقا علیہ السلام نے آگاہی فرمائی ہے، میں اس ایمان کو اپنی آنے والی نسلوں کے اندر کس حد تک داخل کرنے میں کامیاب ہوا، منتقل کرنے میں کامیاب ہوا۔ اسکولوں کے اندر حالات کیا ہے، کیا ایجوکیشن دی جا رہی ہے وہاں پر ہمارے نصاب کے اندر۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ ایمان کس شے کا نام ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 جو میں نے تلاوت کی ہے آج کے اس موضوع کے حوالے سے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ پیچھے سارا تذکرہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کا ہے کہ یہاں پر یہود و نصارہ کا تذکرہ ہے۔ بیسیکلی سورہ اعراف میں پورا جو فرعون کا، اس کے جادوگروں کا واقعہ ہے، اس کو بیان کرنے کے بعد بنی اسرائیل تک کو یہ اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ تمہارے پاس کتاب موجود ہے، تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہو، لیکن اس کے باوجود اگر نبی آخر الزمان تمہارے درمیان موجود ہوں، اب تمہارے لیے کیا لازم اور ضروری ہے۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر نجات چاہتے ہیں اور جو آخرت کے اندر نجات چاہتے ہیں، ان کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے، ان کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر آقا علیہ السلام کے 4 حق اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ کتنے حقوق بیان فرمائے؟ 4 حقوق بیان فرمائے، یعنی آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ تعلق استوار کرنے کے لیے وہ جو ایمان کی شرط اول ہے، شرط اول جس کے بغیر خود ایمان مکمل نہیں ہوتا، وہ 4 حقوق بیان فرمائے کہ وہ حضور کی ذات کے ساتھ تمہارا تعلق کیا ہونا چاہیے۔ وہ 4 حقوق بیان فرمائے اور وہ فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پس وہ لوگ آمنوا بھی، حضور کی ذات کا پہلا حق یہ ہے کہ ان کی ذات مبارکہ پر ایمان لایا جائے۔ یہ ہمارا آج کا مضمون اور موضوع ہے۔ اگلے حق میں گنوا دیتا ہوں، اس کے اوپر پھر ہم گفتگو کریں گے۔ حضور کی ذات مبارکہ کا آپ نے میرے ساتھ بلند آواز میں بولنا ہے۔ کل کتنے حقوق اس آیت میں بتائے اللہ رب العزت نے؟ 4۔ اونچا بولیے، کتنے بتائے؟ 4 حقوق بیان فرمائے۔ ان میں سے سب سے پہلا حق کیا ہے حضور کی ذات کا؟ کہ آپ کی ذات پر کیا کیا جائے؟ ایمان لایا جائے۔ اونچا بولیے، کیا کیا جائے؟ ایمان لایا جائے۔ یہ پہلا حق ہے حضور کی ذات کا۔ پھر فرمایا وَعَزَّرُوهُ، اور آپ کی حد سے بڑھ کر تعظیم کی جائے۔ یہاں پر لفظ تعظیم نہیں فرمایا، وَعَزَّمُوهُ اٹسلف تعظیم یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ فرمایا کہ وَعَزَّمُوهُ ان کی تعظیم کرو، نہیں فرمایا وَعَزَّرُوهُ حد سے بڑھ کر ان کی تعظیم کرو۔
اور وہ حد کیا ہے؟ وہ حد یہ ہے کہ فقط اوپر ذات خدا ہے اور خدا کے نیچے ذات مصطفیٰ ہے۔ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہیں، وہ معبود ہے، یہ عبد ہیں۔ یہ ایک فرق باقی رہنا چاہیے، باقی جتنی بھی ہم آقا علیہ السلام کی شان بیان کریں گے وہ حد سے نیچے ہوگی، وہ حد سے کبھی بھی بڑھ نہیں سکتی۔ حد سے تو وہ بڑھے جس کو حد معلوم ہو، حد سے تو وہ بڑے جس کو حد معلوم ہو۔ اور حد کس کو معلوم ہے؟ مخلوق میں تو حد آقا اس کو معلوم ہو سکتی ہے جو حضور سے مرتبے میں بڑا ہو۔ تو حضور سے مرتبے میں فقط خدا بڑا ہے، تو خالق جانتا ہے کہ حضور کی عظمتوں کی حد کیا ہے۔ تو ایک ہی حد ہے حضور کی عظمتوں کی کہ حضور خالق کے بعد مخلوق میں سب سے بلند مرتبہ رکھتے ہیں۔ بس حضور کو خالق نہ مانا جائے، حضور کو معبود نہ مانا جائے، اللہ کی ذات کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے، بس اس سے نیچے ہر شان وہ حضور کی شان ہے، اور وہ حضور کی شان اور حد سے نیچے ہے۔ وہ جو کچھ ہم بیان کریں گے یہ دوسرا حق ہے کہ ان کی تعظیم اس انداز میں کی جائے۔ پھر فرمایا وَنَصَرُوهُ، اور آپ کی مدد کی جائے، اور وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور یعنی قرآن مجید کی اور آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ کی اتباع کی جائے جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا۔ اولئک هم المفلحون، آخر میں قرآن فرماتا ہے، قرآن کہتا ہے اگر تم ان چار حقوق کو پورا کر لو گے، ہم المفلحون، پھر تم لوگ کامیاب ہو۔ فلاح عربی کے اندر کامیابی کو کہتے ہیں۔ کچھ معیار ہم نے کامیابی کے بنا رکھے جو میں نے گفتگو کے آغاز کے اندر گن دیے، وہ ہمارے آپ کے بنائے ہوئے کامیابی کے معیارات ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ کامیاب وہ شخص ہے جس نے کوئی عہدہ حاصل کر لیا، کامیاب وہ شخص ہے جس نے کوئی خاص ڈگری حاصل کر لی، کامیاب وہ شخص ہے جو کسی خاص منصب پر فائز ہو گیا، کامیاب وہ شخص ہے جس نے خاص بینک بیلنس زندگی کے اندر بنا لیا، کامیاب وہ شخص ہے جس نے بہت بڑا گھر اور مکان بنا لیا، اور کامیاب وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی بہت اچھی گاڑی ہے، بہت اچھی سواری ہے۔ قرآن کہتا ہے کامیاب وہ نہیں ہے جس کے پاس یہ سب کچھ ہو، کامیاب وہ ہے جو میرے محبوب کے ساتھ ان چار تعلقات کو استوار کرے گا، میرے محبوب کے ان چار حقوق کو پورا کرے گا۔ اولئک هم المفلحون، یاد رکھ لو دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی حقیقت کے اندر وہی کامیاب ہے۔ اب جو پہلا حق بیان فرمایا فالذین آمنوا بہ، ان کی ذات کا پہلا حق یہ ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے۔ ان پر کیا کیا جائے؟ ایمان لایا جائے۔ یہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کا پہلا حق ہے۔ اب یہاں سے سمجھیے کہ ایمان کس شے کا نام ہے۔ ہم جس کو ایمان کہتے ہیں وہ کیا شے ہے، اور ایمان کا جوہر کیا ہے؟ ایمان کا جوہر وہ فقط آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ عشق اور محبت کے تعلق کا نام ہے۔ یہ جملہ میں پہلے آپ کو عرض کر رہا ہوں، اب اس کی تشریحات اور تعبیرات میں بعد میں جاؤں گا۔ کیا ایمان کس شے کا نام ہے؟ حضور کی ذات کے ساتھ عشق، محبت اور ادب کا اگر تعلق نہیں ہے، اگر یہ آنے والی نسلیں حضور کی ذات سے بیگانہ ہیں، حضور کی ذات سے تفاوت ہے، حضور کی ذات سے اعراض ہے، حضور کی ذات سے گریز ہے، حضور کی ذات سے دوری ہے، تو دنیا کے اندر سب کچھ ہے مگر ایمان حاصل نہیں ہے۔ اب آئیے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان کس طرح ان چیزوں کا نام ہے۔ ہمارے اس خیال میں کوئی یہ سمجھتا ہوگا کہ ایمان وہ اگر کسی کو معرفت حاصل ہو جائے تو وہ صاحب ایمان ہے۔ کیا حاصل ہو جائے؟ معرفت کہتے ہیں پہچان کو۔ اگر کسی کو معرفت حاصل ہو جائے تو شاید وہ صاحب ایمان ہے۔ تو فقط اب یہ جملہ سن لیں، صرف معرفت حاصل ہو جانے سے بندے کو ایمان نصیب نہیں ہوتا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں
کہ محبوب الذین یعرفون کما یعرفون ابناءہم، اے محبوب ان کو آپ کی اتنی معرفت ہے جتنی ان کو اپنی سگی اولاد کی معرفت ہے۔ وہ دن رات اپنی کتابوں کے اندر آقا علیہ السلام کے تذکرے پڑھا کرتے تھے۔ وہ مصر سے فلسطین اور فلسطین سے ہجرت کر کے اس یثرب کھجوروں کی بستی کے اندر آئے تھے جس کو آقا علیہ السلام نے اپنی آمد سے مدینہ بنایا تھا۔ وہ آقا علیہ السلام کی نشانیاں پڑھتے پڑھتے مصر سے چلے مدینہ کے اندر آباد ہو گئے، لیکن آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ انہوں نے محبت کا، ادب کا، ایمان کا تعلق استوار نہیں کیا۔ اتنی معرفت ہونے کے باوجود وہ لوگ محروم رہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر فقط معرفت ہو تب بھی بندہ صاحب ایمان نہیں ہوتا۔ پھر کسی کے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی اعمال کثرت کے ساتھ کرے، وہ مسجدوں کے اندر آ کر نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، تراویح پڑھے، قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرے، یہ سارے اعمال اگر وہ بجا لائے جس کے اوپر آج کے اس دور کے اندر یہ جو فتنے پھیل رہے ہیں ہمارے اس دور کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر اور دیگر مساجد کے اندر اور تقاریر کے اندر آپ کو سننے کو ملتے ہیں کہ جی آپ اعمال کے اوپر توجہ دیں، اعمال صالحہ آپ کے ہونے چاہیے، آپ اپنا کردار سنبھالیں، آپ اپنے اخلاق کو بہتر کریں۔ بس آپ کو آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، حضور کی زلفوں کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، آقا علیہ السلام کے بعد دعا والے چہرہ کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یاد رکھیے یہ بہت بڑی جہالت کی بات ہے۔ اب میں اس کی دلیل عرض کر رہا ہوں۔ اگر عمل ایمان کی نشانی ہوتی تو مدینہ کے اندر ایک بھی شخص حضور کے دور کے اندر منافق نہ ہوتا۔ وہ لوگ آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے قرآن سنا کرتے تھے، وہ لوگ آقا علیہ السلام کے پیچھے مسجد نبوی کے اندر نمازیں پڑھا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ صدقات و خیرات کرتے، رمضان کے روزے صحابہ کے ساتھ رکھا کرتے تھے، صحابہ کے ساتھ صفوں میں کھڑے ہو کر نماز تراویح ادا کرتے تھے۔ لیکن عالم کیا تھا؟ عالم یہ تھا کہ حضور کی ذات کے بارے میں عقیدہ یہ تھا۔ آقا علیہ السلام ایک روز مسجد میں تشریف فرما لائے اور فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے اور مجھے دکھایا اور بتایا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک اور جنتیوں کے جنت میں جانے تک اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک میں ایک ایک فرد کو جانتا ہوں اور پہچانتا ہوں۔ یہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ وہ منافق لوگ یہ جو عقیدہ ہے یہ سن لیں، یہ کس کا عقیدہ ہے؟ وہ جو منافقین مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے وہ آپس میں چیمگوئیاں کرنے لگے، کہنے لگے یہ کہتے ہیں مجھے آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت کے دن تک جو جتنے جنتی جنت میں جانے والے، جہنمی جہنم میں جانے والے، میں ایک ایک شخص کو جانتا اور پہچانتا ہوں۔ دعویٰ اتنا بڑا ہے اور حال یہ ہے کہ ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں اور ہم ان پر ایمان نہیں لاتے، ہمیں تو جانتے پہچانتے نہیں ہیں۔ وہ لوگ جو حضور کے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ شاید انہیں دیوار کے پیچھے کا علم بھی نہیں ہے، وہ فلاں شے کا علم رکھتے ہیں اور فلاں شے کا علم نہیں رکھتے۔ یہ عقیدہ ایمان کو جڑ سے ختم کرنے والا عقیدہ ہے۔ حضور کی ذات کے حوالے سے آقا علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی، بات پہنچی۔ آقا علیہ السلام جلال میں آ گئے اور مسجد نبی کے منبر پر کھڑے ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سلونی عما شئتم، سلونی عما شئتم، سلونی عما شئتم۔ لوگوں سوال کرو، پوچھنا چاہو جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، مجھ سے پوچھو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو، مجھ سے پوچھو جو سوال کرنا چاہتے ہو۔ سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق وہ کانپ گئے، وہ تڑپ گئے، آقا علیہ السلام کے قدمین مبارک سے لپٹ کر حضور سے معافی طلب کی، یا رسول اللہ ہمیں معاف فرما دیں، یا رسول اللہ ہمیں معاف فرما دیں۔ آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا پوچھو جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو۔ ایک شخص کھڑا ہوا، وہ صاحب ایمان تھا، اس نے کہا کہ میں اپنا مسئلہ حل کروا لوں۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے بارے میں لوگ میرے نسب کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیرا نسب ٹھیک ہے تو اسی باپ کی اولاد ہے۔ ایک دوسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا میں بھی اپنے مسئلے کا حل کروا لوں۔ اس کے بارے میں لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے۔ اس نے کھڑے ہو کر حضور سے سوال کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ نسب کا معاملہ یہ تو آج سائنس بتا رہی ہے کہ یہ تو جینز کا معاملہ ہے، یہ تو کروموسومز کا معاملہ ہے، یہ تو ڈی این اے کا معاملہ ہے۔
1400 سال پہلے آقا علیہ السلام کے پاس کون سی ٹیکنالوجی تھی کہ حضور ایک شخص جو جوان ہو چکا ہے اور حضور کے پیچھے نمازیں پڑھ رہا ہے، لیکن بے ایمان منافق ہے، حضور اس کے نسب کے بارے میں جانتے ہیں، وہ تو میاں اور بیوی کی خلوت کا معاملہ ہے، وہ تو یا خدا جانتا ہے اور یا وہ دونوں میاں بیوی جانتے ہیں۔ وہ کھڑا ہوا، اس نے آقا علیہ السلام سے سوال کیا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ اپنے سگے باپ کی اولاد نہیں ہے، اور حضور نے اس کو بتا دیا اس وجہ سے کہ تیرا باپ وہ تو اولاد پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں تھا، تو فلاں گڈریے کی اولاد ہے۔ وہ گھر گیا، اپنی ماں سے تلوار گردن پہ رکھ کے پوچھی کہ بتا میرا باپ کون ہے؟ اس کی ماں نے یہی جواب دیا، اس نے کہا ہاں کہ تیرے باپ کے اندر تو یہ جوہر ہی نہیں تھا، تو فلاں شخص کی اولاد ہے۔ اس نے کہا وہ نبی آخر الزمان سچ کہتے ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کا علم کا مقام ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، لیکن حضور کے بارے میں عقیدہ درست نہ ہونے کی وجہ سے ایمان سے محروم تھے۔ اب آخر کے اندر عرض کر رہا ہوں، گفتگو کو یہاں پہ ختم کروں گا کہ ایمان کس شے کا نام ہے۔ تو میں نے جو پہلے جملہ عرض کیا تھا، ایمان آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ تعلق قلبی اور تعلق حبی پیدا کرنے کا نام ہے۔ دل کے اندر، اس خانے کے اندر حضور کی ذات کے ساتھ وفا نہ ہو، حضور کی جو ذات مبارکہ ہے، حضور کا جو چہرہ انور ہے، حضور کی جو زلف مبارک ہیں، حضور کے جو نالین مبارک ہیں، جو حضور کا لباس مبارک ہے، جو حضور کے راہ مبارک ہے، جو حضور کا شعر مبارک ہے، جو حضور کی فضا مبارک ہے، ان کے ساتھ اگر محبت کا تعلق نہیں ہے تو زندگی کے اندر سب کچھ ہے لیکن ایمان نہیں ہے۔ قرآن نے اس کو کہا کہ محبوب جب آپ ان منافقوں کو رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، محبوب جب ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف اور کتاب کی طرف تو پھر یہ چلے چلے آتے ہیں۔ رأیت المنافقین، آپ منافقوں کو دیکھیں گے، یصدون، یہ گریز کرتے ہیں، یہ دوڑتے ہیں، یہ بھاگتے ہیں، عنک صدودا، آپ کی ذات مبارکہ سے۔ ہر وہ شخص جو حضور کے ذکر مبارک سے، حضور کی ذات مبارکہ سے دور جائے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایمان کا جوہر وہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ حبی، قلبی، عشقی اور ادب اور تعظیم کے تعلق کا نام ہے۔ اب چند چیزیں میں صحابہ کرام کی حیات مبارکہ میں سے عرض کر کے گفتگو کو ختم کروں گا۔ ایک ہی واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک شخص تھا، وہ آقا علیہ السلام، یہ اب سیاستہ کی روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ عرض کر رہا ہوں۔ وہ آقا علیہ السلام کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ ایک روز اس نے آ کر ایک جرم کا اقبال کیا، اس نے جرم قبول کیا کہ مجھ سے فلاں جرم اور گناہ سرزد ہو گیا ہے، اور گناہ وہ تھا جس کی سزا حد تھی، یعنی موت واقع ہونی تھی۔ اس نے اس کو قبول کیا۔ میں واقعہ مختصر عرض کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے اس کی تحقیق کا حکم دیا۔ بعد ازاں حضور گریز فرماتے رہے کہ کسی طرح یہ سزا ٹل جائے، لیکن بالآخر جب ہر طریقے سے امر یہ واقع ہوا کہ اس پر حد جاری ہو گئی، حد جاری ہوئی، وہ فوت ہو گیا۔ اب اس کی میت پڑی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام میں سے بعض انہوں نے اس کے بارے میں چیمگوئیاں کرنا شروع کی، فرمایا بدبخت تھا، یا کچھ اور الفاظ استعمال کیے کہ اس کے اوپر حد جاری ہوئی، ایسا تھا ویسا تھا، ایسے کچھ الفاظ انہوں نے بولے۔ آقا علیہ السلام در دولت سے باہر تشریف لائے، حضور نے وہ الفاظ سن لیے، الفاظ سن لیے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خبردار اس کے بارے میں کوئی ایسا کلام نہ کرے، یہ شخص اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا تھا۔ اب جو نقطے کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں، حدیث جہاں پر ختم ہو جاتی ہے، کتب حدیث کے اندر اس سے آگے کی تفصیل نہیں ہے۔ قربان جائیں آج کے اس دور کے اندر حضور سیدی شیخ الاسلام آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ حدیث پڑھی، میں نے کھنگالنا شروع کیا کہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا تھا، عمل یہ ہے اس کا ذاتی عمل کہ اس کو سزا ہو چکی ہے، اور سزا کے مقابلے میں حد جاری ہوئی اور اس کی جان چلی گئی، تو
اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیسی ہے اس کی، حضور کی ذات کے ساتھ وہ کیا عمل ہے جس کو حضور فرما رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا تھا۔ فرمایا میں نے کتب حدیث کی شروحات دیکھی، اس شخص کی زندگی کو پڑھنا شروع کیا، وہ کرتا کیا تھا۔ اب آئیے بتاتا ہوں کہ وہ کرتا کیا تھا۔ وہ جس کو حضور فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا تھا، اس کی محبت یہ تھی وہ سارا دن حضور کی مجلس میں بیٹھا رہتا، سارا دن کیا کرتا، حضور کی مجلس میں بیٹھا رہتا۔ صحابہ آتے، لوگ آتے، دیہاتی آتے، حضور سے اپنی پریشانیاں شیئر کرتے، اپنے مسائل حضور کو بیان کرتے۔ آقا علیہ السلام جب وہ سن کر تھکاوٹ طاری ہو جاتی، جب اس کو وقت ملتا وہ دیکھتا حضور پریشان ہیں، حضور تھک گئے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی لطیفہ سناتا، آقا علیہ السلام مسکرا اٹھتے۔ وہ آقا علیہ السلام کے چہرے کے اوپر فقط مسکراہٹ لایا کرتا تھا۔ پھر وہ دوسرا کام یہ کرتا کہ وہ بازار جاتا، بازار، اور آقا علیہ السلام کے لیے شہد اور پنیر لے کر آتا اور انگور لے کر آتا حضور کی بارگاہ میں، کیونکہ حضور پسند فرماتے تھے شہد اور پنیر، انگور پسند تھے۔ اسے خبر مل گئی، وہ بازار جاتا تو یہ چیزیں حضور کے لیے ادھار قرض پر لے کر آتا، قرض پر حضور کی خدمت میں پیش کرتا۔ اب جب قرض خواہ اس سے قرض مانگتے، ادھار طلب کرتے کہ اب واپس لوٹاؤ، ان کو لے کے حضور کی بارگاہ میں آ جاتا۔ آقا علیہ السلام فرماتے کہ ان کو کیوں لائے ہو؟ وہ عرض کرتا یا رسول اللہ یہ لوگ قرض مانگتے ہیں۔ فرمایا تو کس چیز کا قرض ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ شہد اور پنیر آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ وہ تو تم لے کر آئے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں تو کنگلا ہوں، میرے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، میں وہ آپ کی خدمت میں لے کر آیا تھا۔ آقا علیہ السلام یہ جملہ سن کے پھر مسکرا پڑتے اور اس کا قرض بھی ادا کر دیتے۔ یعنی وہ جانتا تھا کہ آقا علیہ السلام کریم بھی ہیں، حضور عطا کرنے والے ہیں، حضور کرم فرمانے والے ہیں۔ یہ اس کی زندگی کا معمول تھا، اس کو حضور کی ذات کے ساتھ قلبی تعلق تھا، وہ فقط حضور کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ لایا کرتا تھا۔ یہ مسکراہٹ بتاتی ہے۔ اور ایک حدیث اس پر گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک شخص دیہاتی آیا، ہم مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہوئے، اس شخص نے آ کر کے کہا متسا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما عادت رہا، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، یہ حدیث کے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس نہ کثرت صلات ہے، نہ کثرت صیام ہے، نہ کثرت زکوٰۃ ہے۔ فرمایا پھر کیا تیاری کی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ فقط اتنی تیاری ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جا تجھے خوشخبری ہو، المرء مع من احب، کہ انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا۔ تو ایمان حضور کی ذات کے ساتھ تعلق کا نام ہے۔ ایمان کا جوہر یہ ہے کہ حضور کی ذات کے ساتھ تعلق جتنا پختہ ہوگا ایمان اتنا مضبوط ہوگا۔ ضرورت اس امر کی ہے آج کے اس دور کے اندر، جو میں نے گفتگو کے اندر آغاز کے اندر جو جملے دہرائے، جو جملے کہے میں پھر دہرا رہا ہوں، آج کے اس دور کے اندر اس شے کو بار بار اس کی تذکیر کرنی، اس کو دہرانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے اندر بھی یہ چیز پختہ ہو اور ہم اپنی نسلوں کے اندر اس چیز کو آگے داخل کریں، منتقل کریں اور اس چیز کو ان کے اندر پختہ کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔